السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء پارہ نمبر 5 کی آیت نمبر 103 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ وَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ فرمایا، پھر جب تم نماز پوری کر لو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے یاد کرو۔ پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز قائم کرو۔ بے شک نماز ایمان والوں پر ہمیشہ سے ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ مقررہ وقت پر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور قائم کرنے کا یعنی اطمینان سے پڑھنے کا۔ سجدہ، رکوع، قیام سب کچھ اطمینان سے آہستہ آہستہ پڑھنے کو قیام کرنا کہتے ہیں، قائم کرنا کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نماز خوف کے بعد کثرت سے اس کا ذکر کیا جائے۔ گو ذکر الہی دیگر تمام نمازوں کے بعد بھی مشروع اور مرغوب ہے، لیکن نماز خوف کے بعد اس کی زیادہ تاکید ہے کیونکہ اس نماز کے ارکان میں تخفیف کر دی گئی ہے اور اس میں آنے جانے کی بھی رخصت ہے۔ علاوہ ازیں اور بھی کئی سہولتیں ہیں جو دیگر تمام نمازوں میں نہیں ہیں۔ فرمایا ہے، جب امن حاصل ہو جائے، خوف جاتا رہے اور طمانینت حاصل ہو جائے تو پوری نماز پڑھو اور اسے اس طرح پڑھو جس طرح تمہیں اس کی حدود، خشوع، رکوع، سجود اور دیگر ارکان کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، انہوں نے نماز پڑھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ پھر انہوں نے نماز پڑھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ پھر انہوں نے نماز پڑھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی، یعنی 3 دفعہ ایسے کیا۔ پھر انہوں نے نماز پڑھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ پھر انہوں نے نماز پڑھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی۔ پھر جبریل علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ بخاری میں موجود ہے، یعنی 6 دفعہ ایسا ہی بار بار کیا اور کروایا گیا۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز کے اوقات کے متعلق سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 دن ہمارے ساتھ نماز پڑھو۔ پھر جب سورج ڈھلا تو آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی۔ پھر آپ نے ان کو اقامت کا حکم دیا تو انہوں نے ظہر کی اقامت کی۔ پھر آپ نے ان کو اقامت کا حکم دیا تو انہوں نے عصر کی اقامت کی۔ اس وقت سورج بلند، سفید اور شفاف تھا۔ پھر آپ نے مغرب کی اقامت کا حکم دیا، انہوں نے جب سورج غائب ہو گیا تو اقامت کہی۔ پھر آپ نے انہیں اقامت کا حکم دیا تو انہوں نے عشاء کی اقامت کہی۔ جب شفق غائب ہو گئی پھر آپ نے انہیں اذان کا حکم دیا، انہوں نے اندھیرے میں اذان دی اور فجر کی اقامت کہی۔ جب صبح طلوع ہو گئی پھر جب دوسرا دن ہوا تو آپ نے حکم دیا کہ ظہر کو ٹھنڈا کریں، انہوں نے ٹھنڈا اور خوب ٹھنڈا کیا اور اصل میں پہلے دن کے مقابلے میں تاخیر کی اور ایسے وقت پڑی کہ سورج بلند، صاف اور شفاف تھا، اس میں زردی نہیں آئی تھی، اور مغرب کی نماز شفق غائب ہونے سے پہلے پڑھی اور عشاء کی نماز تہائی رات گزرنے کے بعد پڑھی اور صبح کی نماز پڑھی اور اسے خوب روشن کیا۔ پھر آپ نے فرمایا، نماز کے اوقات پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں موجود ہوں۔ آپ نے فرمایا، نماز کے جو اوقات تم نے دیکھے ان کے درمیان تمہاری نماز کے اوقات ہیں۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ ابھی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی سہولت آپ کے پاس نہ ہو تو آپ پھر یہ سورج کے نکلنے کا، سورج غروب ہونے کا، ڈھلنے کا، ظہر کی نماز کا اندازہ اس طرح سے لگا سکتے ہیں۔
آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ فَإِذَا اور جب قَضَيْتُمْ تم ادا کر چکو الصَّلَاةَ نماز فَاذْكُرُوا تو تم سب ذکر کرتے رہو اللہ اللہ کا قیاماً کھڑے ہوئے و اور قعوداً بیٹھے ہوئے و اور علی جنوبکم اپنے پہلوؤں پر، یعنی لیٹتے ہوئے کروٹ بدلتے ہوئے بھی۔ فَإِذَا پس جب اطمأننتم تم اطمینان پالو فَأَقِیمُوا تو سب قائم کرو الصلاۃ نماز ان بے شک الصلاۃ نماز کانت ہے علی المؤمنین مومنوں پر کتاباً فرض موقوتاً مقررہ اوقات میں۔ تو جو لفظ کانت ہے یہاں پر اگر کانا ہوتا تب بھی یہی ترجمہ ہوتا، کانت ہے تب بھی یہی ترجمہ ہے، کیونکہ چاہے تو آخر میں تا مربوطہ ہو یعنی گول تا جسے کہتے ہیں، چاہے یہ والی تا ہو، اس کا ترجمہ ساتھ میں ممکن نہیں ہوتا۔ اور یہ جو لفظ اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام مبارک ہے، تو یہ جو ہا کے اوپر زبر ہے اس کے متعلق ہے کہ فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں زبر ہو وہ اسم اور فعل کا مفعول ہوتا ہے۔ جیسے کہ پہلے بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اگر ہا کے اوپر پیش ہو تو رب نے کیا، اور ابراہیمہ کے اوپر زبر ہے تو ابراہیم کو کیا گیا۔ ٹھیک ہے، کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔